یہ جو نماز سے پہلے ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کے لیے ایک پیمانہ، ایک تھرمامیٹر آپ کو بتلایا کہ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قول فرمایا اور اس کو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا۔ یہ ابتدائی زمانے کی بات ہے کہ سہل بن عبداللہ مسجد میں جمعے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ مسجد بھری ہوئی ہے اور شوق تھا، تو اس شوق میں کندھوں کو پھلانگتے ہوئے آگے بڑھ گئے اور پہلی صف میں بیٹھ گئے۔ برابر میں ایک نوجوان بیٹھے ہوئے تھے جو ان کے لیے اجنبی تھے۔ یہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا یہ واقعہ۔ نے کہا السلام علیکم، تو نوجوان نے کہا وعلیکم السلام، سہل کیسے ہو؟ کہتے ہیں میں نے سوچا اس نوجوان کو میرا نام کیسے معلوم ہوا، مگر میں خاموش رہا۔ تھوڑی دیر میں مجھے پیشاب محسوس ہونے لگا۔ اب میں نے سوچا کہ میں اتنے سارے لوگوں کے کندھے پھلانگ کے آیا ہوں، پھر اتنے پھلانگ کے جانا پڑیں گے، اور پھر اگر آؤں گا تو پھر اتنے کندھے پھلانگنے پڑیں گے۔ شوق تھا، اس شوق کے مارے ایک دفعہ پھلانگ چکے، اسی کا احساس تھا کہ یہ غلط ہو گیا ہے، لیکن اب دوسری مرتبہ کی ہمت نہیں تھی، مگر پیشاب لگ گیا، تقاضا پیدا ہو گیا۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا سہل کیا پیشاب محسوس ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، تو اپنی چادر اتار کے ان کے اوپر ڈال دی۔ جیسی چادر ڈالی تو انہوں نے دیکھا کرے یہ تو میں کسی گھر کے دروازے پہ ہوں۔ کہتے اندر چلے جاؤ۔ اندر چلے گئے، وہاں لوٹے میں پانی، جگہ صاف شفاف موجود، اور انہوں نے فوراً جلدی سے کہتے ہیں کپڑے اتارے اور استنجا کیا، وضو پیشاب سے فارغ ہوئے۔ اس کے بعد پھر دیکھا پانی بڑا اچھا ہے، نہا بھی لیا، اور جب تیار ہو گئے تو آواز آئی کام ہو گیا۔ میں نے کہا جی، باہر آ جاؤ۔ تو باہر آئے تو دیکھا کہ مسجد میں وہی حیران ہو گئے۔ فرمایا نماز پڑھنے کے بعد میں نے چاہا کہ ان سے کچھ صحبت اٹھائی جائے، ان سے کچھ تعلق اختیار کیا جائے، کہ باہر نکلے اور ایک مکان میں تیزی سے داخل ہوئے، اور میں جب تک اس تیزی سے مکان میں پہنچا، مکان کے پاس، تو وہاں نہ وہ نوجوان تھے نہ مکان تھا۔ یہ جو محبت ہے نا اللہ کی، یہ اللہ ہی دیتے ہیں۔ جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، کیا شعر سناتا ہوں میں حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی، ہر طرف جا کر محبت نے خود پکارا ہے۔ کیا پکارا ہے؟ محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی، کہ جس کو یار نے چاہا اسے ہی یاد یار آئی۔ یہ محبت اتنی سستی نہیں ہے کہ ہر کسی کو بٹتی پھرے، ہاں، مگر جس کو اللہ چاہ لیتے ہیں پھر ایسے اسباب پیدا کر دیتے ہیں، ایسے اسباب پیدا کر دیتے ہیں، آدمی کا دل مچلنے لگے کہ کاش اللہ رب العزت مجھے بھی اپنی قربت نصیب فرما دے۔ لیکن پہلا کام اپنی چاہت کو دکھانا ہے۔ بھری مسجد میں
وہ آداب توڑ کر، جو کوئی بات حرام نہیں کیا، حرام اختیار نہیں کیا، مگر وہ آداب کو توڑ کر مسجد کی پہلی صف کی چاہت تھی، تو اللہ نے ان کو پورا سیدھا راستہ دکھا دیا. پہلا قدم ہماری طرف سے. تم ایک بالش سے چلتے ہو، میں ایک ہاتھ چلتا ہوں. تم چل کر آؤ گے، میں دوڑ کر آؤں گا، لیکن پہلا کام تمہارا ہے. کتنا عرصہ ہو گیا مجھے اور آپ کو مسجدوں کے اندر، الحمدللہ، اللہ کا شکر، نماز بھی ہو رہی ہے، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، نیک کام بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ سے اس کا عشق یہ نہیں مانگتے. اللہ سے اس کی محبت، تنخواہ کا بڑھ جانا مانگتے ہیں، بچہ صحت مند ہو جائے مانگتے ہیں. مانگنا چاہیے، کیونکہ قسمت ٹوٹ جائے تو بھی اللہ سے مانگنا چاہیے، لیکن ایک بہت بڑی چیز مانگنے کی کہ اللہ تو اپنا تعلق نصیب فرما دے، اس کا دھیان. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر. مہاجر مکی یہاں سے انگریزوں کے زمانے میں جب چھاپے پڑنے لگے دیوبند والوں پر کہ یہ تو ہمارے خلاف ہے، یہ تو ہماری حکومت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم سے آزادی کی تحریک چلاتے ہیں، تو شاملی کے میدان میں بہت بڑا ایک جنگ کا معاملہ بنا تھا، جو نہیں ہو سکا. بہرحال مسلمانوں نے اپنی طرف سے کوشش کی تھی. تو اس وقت مسلمانوں نے حضرت حاجی صاحب کو اپنا امیر بنایا تھا کہ امیر آپ ہوں گے، باقی نیچے یہ قاضی ہیں، یہ چیف سپاہ سالار ہیں، ایسے سارے. خیر، اس کے بعد جو ہے چھاپے پڑنے شروع ہوئے، تو حضرت حاجی امداد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ ہجرت کر گئے، پھر مہاجر مکی کہلائے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب مکہ مکرمہ پہنچے ہیں تو یہ طے کر لیا تھا کہ اللہ کسی سے مانگ کر نہیں کھاؤں گا، اب تو اسی وقت کھاؤں گا جب تو دے گا. تو ایک ہفتہ فاقہ، پھر بے ہوشیاں، پھر صحیح مطلب ہوش آنا، پھر بے ہوش ہو جانا، ہفتے سے اوپر غالباً 10 دن. 10 دن کے بعد جب اللہ نے اپنے فضل سے کھانا ان کو بھیج دیا جس میں لانے والا کوئی بھی نہیں تھا، تو پھر پیٹ بھر کے پہلی دفعہ کھانا کھایا، لیکن منزلیں ساری طے ہو چکی. پہلا اپنے طرف سے دکھاتا ہے. میں غلاف کعبہ پکڑ کر کہتے تھے کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، مجھے تو چاہیے، مجھے تو چاہیے. اس لیے میرے دوستوں، اللہ سے اللہ کو مانگنے کا اہتمام بھی کیا جائے، اور ایسے اعمال اختیار کیے جائیں جن اعمال سے اللہ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، جذب کر لیتے ہیں. یہ اللہ کی محبت اللہ خود تقسیم فرماتے ہیں، اور اس تقسیم میں جیسے اللہ کے رزق میں سے تقسیم مانگتے ہیں، جیسے اللہ کی بہت ساری نعمتوں میں سے اپنا کچھ حصہ مانگتے ہیں، ایسی اللہ کی اس بڑی نعمت میں سے بھی اپنا کچھ حصہ مانگ لیا کریں. اور یہ یاد رکھیے، میں ہمیشہ کہتا ہوں، آج بھی دوہرا رہا ہوں، ایک سکہ ہوتا ہے جس کے 2 رخ ہوتے ہیں، ادھر سے بھی وہ سکہ ہے، ادھر سے بھی وہ سکہ ہے. اللہ کی محبت، اس کے 3 رخ ہیں. ایک طرف سے دیکھو گے تو یہ اللہ کی محبت ہے، دوسری طرف سے دیکھو گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور تیسری طرف سے دیکھو گے تو یہ اللہ کے دین کی محبت ہے. یہ تینوں ایک ہی چیزیں ہیں. ایسا کوئی کہے کہ مجھے اللہ سے محبت اس کے رسول سے دین سے نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے. کوئی کہے اللہ کے رسول سے تو بڑی محبت ہے، لیکن یہ آدمی ہر وقت اللہ کی محبت کو بیان کرتا ہے، اس کے سننے کا جی نہیں چاہتا، یہ آدمی جھوٹا ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو اور اللہ کی اس کے دین کی محبت نہ ہو. میں یہ پھر کہتا ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. ہاں، یہ تو آپ اپنے ساتھی بیٹھے ہو. ایک دفعہ علماء کے مجمع میں یہ بات ذہن میں آ گئی، کہہ دیا، ایک دم سے خیال آیا ہے، اللہ ہی نے خیال ڈالا.
میں نے کہا بھائی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم. یہ 8 چیزیں بیان کی, تمہارے والدین کی, تمہارے اولاد کی, بیٹوں کی یعنی, اور تمہاری تجارت کی, تمہارے گھروں کی, ان سب چیزوں کی محبت احب الیکم زیادہ ہے کس سے؟ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. اگر یہ زیادہ ہے کس سے؟ اللہ کی محبت سے, رسول کی محبت سے, اور اس کے دین کی فروغ کے لیے محنت کرنے کی, دین کو پھیلانے کی محنت کرنے سے زیادہ ہے. ان تینوں چیزوں کا خود اللہ نے ایک جگہ تذکرہ کیا ہے کہ اگر اللہ کی ان 8 چیزوں کی محبت ان تینوں چیزوں سے زیادہ ہے, فتربصوا, بس پھر تم انتظار کرو, حتی یأتی اللہ بامرہ, یہاں تک کہ اللہ پاک اپنا عذاب تم پر بھیج. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جن کا تحفہ, جن کا ہدیہ, یہ کہاں سے تقسیم ہوتا ہے؟ یہ وہاں سے تقسیم ہوتا ہے. اس کو مانگنا چاہیے. جب تقسیم ہو رہا ہو تو آدمی کیا کرتا ہے؟ آدمی ساری شرم, ساری حیا ایک طرف رکھ کر جا کے لائن میں کھڑا ہو جاتا ہے, اور لائن میں اکڑتا نہیں ہے بلکہ لائن میں محتاج بن کر کھڑا ہوتا ہے. اللہ میں بھی ہوں, اللہ میں بھی ہوں, میری طرف بھی دیکھ. تو اس لیے اپنی دعاؤں میں یہ چیز شامل کریں, اپنی محنت میں بھی. جب آدمی تھوڑا تھوڑا سنت پر چلنے کی کوشش کرنے لگتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کو آگے بڑھاتے ہیں. آدمی سنت پر خود محبت کے ساتھ نہ چلے تو پھر اس کے آگے بڑھنے کی گنجائش نہیں. اللہ کے ہاں کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن پھر اس کی محبت میں آگے بڑھنے کا طریقہ اللہ کے ہاں نہیں ہے. قدرت ہے, اللہ کبھی کبھی دکھا بھی دیتے ہیں کہ ایک آدمی نہیں چاہتا تھا اور پھر بھی اس کو مل گئی, نہیں چاہتا تھا پھر بھی اس کو کھینچ لیا. وہ اللہ کا کام ہے, اللہ جانے. لیکن عمومی اللہ کی جو سنت ہے, اللہ پاک کا جو عمومی طریقہ ہے, وہ یہ ہے کہ جو آگے بڑھتا ہے اس کو آگے بڑھاتے ہیں, اور جو پیچھے بیٹھتا ہے پھر وہ پیچھے ہی رہ جاتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.